حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ اعراف کا درس تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس سورت کے اندر جہاں ایک طرف کفار مکہ کو تنبیہ ہے، وہیں دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بین ثبوت بھی اس میں داخل ہے کہ اللہ کے نبی یہ ان تمام پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کے حالات اور ان کے عروج و زوال کی جو داستان اور قصے یہاں بیان کیے جاتے ہیں، واقعی یہ ایک رسول ہی ہو سکتا ہے جو اس انداز میں مختصر اور جامع انداز میں ان کی پوری تاریخ ان کے سامنے رکھتا ہے، اور ان کے عروج و پچھلی قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ثابت ہوتی ہے، اور انہیں کفار مکہ کو اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے منکرین حق کو یہ تنبیہ ہے کہ اگر تم حق کا ساتھ چھوڑ کر باطل کے ساتھ ہو گئے اور باطل کی نشوونما میں تم نے اپنا کردار ادا کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت اور اللہ تعالیٰ کا اقتدار تو اس سے بہت بڑا ہے کہ تم اس سے عاجز کر سکو گے، بلکہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو پچھلے ان قوموں کا ہوا ہے۔ بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ جو ہے وہ مکمل طور سے یہاں بیان کی جا رہی ہے سورہ اعراف کے اندر، اور بھی بہت ساری صورتوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کے اندر بھی ہے، اور پھر دوسرے صورتوں سورہ انبیاء کے اندر بھی اسے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح فرعون جو اقتدار میں بیٹھا ہوا اور انا ربکم الاعلی کا نعرہ دے رہا تھا، اور کس طرح اس نے پھر وہ سازشیں کی کہ کوئی نومولود بچہ بنی اسرائیل میں اگر پیدا ہو تو انہیں قتل کیا جاتا ہے، لیکن پھر ایک وہی موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے گھر میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور پھر وہی بچہ جو ہے رسول بن کر پھر انہیں دعوت توحید دیتے ہیں، دعوت حق دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی مسئلہ ہوا پھر انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، پھر تمام جادوگروں کو لایا گیا جو آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا۔ پھر جب جادوگروں نے بھی دیکھا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حق پر ہے اور ان کا یہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ ایک معجزہ ہے، وہ کسی نبی اور رسول کو ہی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بھی آمنا برب موسیٰ و ہارون یہ کہہ کر جو اپنی شہادت کا اپنا کلمہ بلند کیا۔ تو لیکن اقتدار کا بھوکا اور جو اقتدار میں اور قوت میں اور جسے اپنے ظاہری اسباب پر پورا ایمان ہوتا ہے، تو پھر وہ
اس نے بھی انہی لوگوں کی طرح ان کا انجام انہیں سنایا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تم سب کے جو ہے ہاتھ پاؤں جو ہے کاٹ دوں گا، اور وہ بھی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا جو ہے پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ گویا کہ بس یہ ان کا آخری حربہ ہوتا ہے، دھمکانا، اہل حق کو دھمکانا، ان کو عزت دینا اور ان کو تکلیفیں دینا، ان کو دنیاوی اسباب سے دور رکھ دینا، یہ اقتدار والوں کا اور باطل قوتوں کا یہ آخری حربہ ہوتا ہے جو فرعون نے بھی یہاں پہ آزمایا۔ تو بہرحال لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ حق والے ہوتے ہیں، تو وہ تو ہمیشہ جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقف پر، اپنے نظریے پر، اپنے آئیڈیالوجی پر وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور ہمیشہ رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے بھی رب سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ ربا ہمیں جو ہے صبر عطا فرما۔ انہیں جو عزتیں دی جاتی ہے حق کے خاطر، اور جو تکلیفیں دی جاتی ہے، اور جو معاشی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور ذہنی ٹارچر جو کیا جاتا ہے باطل کی جانب سے، تو اس میں انسان کو استقامت کے لیے رب کے سامنے سربسجود ہو کر رب سے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے کہ کہیں ان عزتوں کی وجہ سے، ان تکلیفوں کی وجہ سے کہیں میں حق کا ساتھ چھوڑ کر باطل کے ساتھ نہ چلا جاؤں، کہ عین ممکن ہے کہ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے تو پھر ایمان کی کمزوری آ جاتی ہے۔ تو ایسے میں انسان کو ہمیشہ پیغمبروں کا اور پیغمبروں کے ماننے والوں کا وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ بار بار جو ہے اللہ کے سامنے جائیں اور رب سے استقامت کی دعا کریں، اور استقامت جو ہے وہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ جیسے علامہ ابن تیمیہ سے فرمایا گیا تھا کہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے، تو بہت سارے طلباء سے انہوں نے پوچھا تھا، طلباء نے بہت ساری کرامتوں کا ذکر کیا، لیکن حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے نظریے پر، اپنے موقف پر استقامت کے ساتھ جمع رہے، تو یہی استقامت جو ہے سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو یہ کرامت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ان جادوگروں کے ایمان لانے والوں نے بھی وہ استقامت کی دعا کی۔ تو اس کے بعد جو ہے فرعون جو کہ اکیلا نہیں تھا بلکہ جو اس کے حواریین ہوتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات میں بھی آپ اگر دیکھیں گے تاریخ اٹھا کر تو بار بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا اقتدار والا ہوتا ہے تو اس کے جو حواری ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھلتے ہیں، وہ اپنے آپ کو زیادہ سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں طرح طرح کی وہ چال بازیاں اور مکاریاں اور دھوکے بازی کے وہ اپنے وہ اندرونی خباثت جو ہے وہ اس بادشاہ یا اپنے آقا کے کانوں میں، اس کے دماغوں میں وہ بھرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے ہمارا کہیں نام روشن ہو جائے۔ لیکن بہرحال ان کا نام تو کبھی روشن نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ذلت کی زندگی ہی گزارتے ہیں، آج بھی اور اس سے پہلے بھی۔ تو بہرحال ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ایمان والے تھے تو ان کے تئیں جو ہے انہوں نے فرعون کے کان بھرنے شروع کیے کہ موسیٰ کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، انہیں جو ہے سب سے بڑی سزا ہونی چاہیے، ورنہ یہ ہمارے اقتدار اور اپنی ہماری قوت کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پہ ہے کہ کس طرح یہ فرعون کے جو حواری تھے، فرعون کے جو ماننے والے تھے، جو غلام تھے، جو چٹو پٹو لوگ تھے، وہ کس طرح فرعون کے کان بھر رہے ہیں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور پھر فرعون کے قوم کے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بڑے عہدوں پر قائم تھے، ان لوگوں نے کہا کیا کہ اتذر موسیٰ وقومہ، کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور پھر اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچائیں گے، ویذرک وآلہتک، اور فساد کرتے پھریں، اور پھر وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں اور آپ انہیں چھوڑ دیں گے۔ آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ جو باطل والے ہیں، جو ان نے ہمیشہ ایمان والوں کو، حق والوں کو زمین میں فسادی کہا ہے،
نے ہمیشہ زمین میں اس کائنات میں انہیں فسادی سے جو ہے ان کا شیوا رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو، حق ماننے والوں کو، ایمان والوں کو وہ فسادی کہتے ہیں، ان کی دعوت و ایمان و توحید کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے بھی یہی کہا کہ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں، ویذرک والہتک، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں۔ یعنی فرعون کو بھی اگرچہ دعوی ربوبیت تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ یہ کہا کرتا تھا، لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے، تو انہی کے بارے میں کہا کہ آپ کے دوسرے الہوں کو وہ چھوڑے رہیں گے۔ تو فرعون نے پھر وہی کہا، تو کیا کہا، سنقتل ابناءہم، میں ان کے نسلوں کو تباہ کر دوں گا، میں ان کے نسلوں کو جو ہے موت کے گھات اتار دوں گا، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم کو ان پر ہر طرح کی قوت حاصل ہے، ہر طرح کا زور حاصل ہے، ہر طرح کا غلبہ حاصل ہے، یعنی ہم غلبے والے ہیں، اقتدار والے ہیں، طاقت والے ہیں، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہم پورے اس سرزمین میں جو ہے قابض ہیں، تو ہم جس طرح بھی چاہیں گے ہم ان کا کلا کما کر دیں گے، اور پھر موسیٰ کا بھی اور موسیٰ کی قوم کا بھی، یعنی بنی اسرائیل کا بھی۔ تو ایک تو وہ انہوں نے یہی حربہ اس وقت استعمال کیا تھا جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، کہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے۔ تو ایک حربہ وہ تھا، اور دوسرا حربہ یہی انہوں نے اپنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توحید دعوت دینے کے بعد، ان کی نبوت کے بعد، کہ ہم ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، ان کے بچوں کو سنقتل ابناءہم، ان کے بچوں کو موت کے گھات اتار دیں گے تاکہ ان کی نسلیں ہی نہ چلیں۔ تو بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس غلبہ ہے، اس لیے ہمارے انتظام میں، ہمارے حکمرانی میں، ہمارے اقتدار میں یہ بنی اسرائیل اور موسیٰ جو ہے یہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے بعد میں یہ مکاریاں اور یہ سازشیں رچی کہ ہم ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، تو اس طرح سے جو ہے ان کے اندر خوف طاری ہو جائے گا اور وہ ہمارے خلاف نہیں آئیں گے اور اپنی دعوت کو وہ ختم کر دیں گے۔ تو آج بھی یہی چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو اس وقت جو بھی دعوت توحید اور دعوت حق اور کلمت اللہ کے بلند ہونے کی اور اس کے نافذ ہونے کی بات کرے گا تو اس کے لیے بھی ایسی سازشیں رچی جائیں گی۔ تو بہرحال ہمیں اس وقت بھی وہی دعائیں مانگنی چاہیے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایسے حالات میں اپنی قوم سے کیا نصیحتیں کی، ان نصیحتوں کو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ قال موسیٰ لقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب جب انہوں نے سنا اب کیا ہوگا، اب ہمارے ساتھ فرعون جو ہے بڑے مظالم ڈھائے گا، ہمارے بچوں کو قتل کر دے گا، ان کو موت کے گھات اتار دے گا، اور بچیوں کو زندہ کر کے غلام اور باندیا بنا دے گا، تو اب کیا کریں گے؟ بہرحال ایک خوف طاری ہو گیا۔ تو قال موسیٰ لقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس وقت کہا، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر سے کام لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر سے کام لو۔ تو یہ صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت، یہ سب سے بڑا انسان کے اندر ایک طاقت ہے، ایک ہتھیار ہے مسلمان کے اندر، ایمان والے کے اندر، کیونکہ اس کا جو اصل زندگی ہے وہ آخرت ہے۔ تو یہاں اگر اس کو مظالم سے دوچار ہونا پڑے گا، ظلم و ستم سے اور اذیتوں سے اور مشکلات سے، برابر اس پر اجر ہے، لیکن اس میں جو ہے انسان کو صبر سے کام لینا۔ اب یہاں ابھی دفاعی نہیں کہا گیا کہ آپ دفاع کیجئے، نہیں، کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ فرعون کا مقابلہ کریں۔ اس لیے یہاں پہ یہ بھی بات آتی ہے کہ انسان کو کس وقت کون سا کام کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اگر ہم کریں گے تو مکی دور
کا ابتدائی دور یا درمیانی دور یا آخری دور جو مکی تھا، اس میں مسلمانوں پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے دونوں بازو اونٹوں سے باندھے گئے اور دونوں ٹانگوں اور 2 اونٹ سے باندھے گئے، 4 اونٹوں کو پھر ہنکایا گیا، اور پھر حضرت یاسر علیہ السلام کے پرکھچے اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور صحابہ چند ہیں، صرف چند صحابہ ہے اور جو گنے جاتے ہیں جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، تو اب ان کے اس طرح کے پرکھچے اڑائے جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظارہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہی چیز کہتے ہیں، اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر تم جو ہے اس پر صبر کرو۔ ابھی دفاعی کام، کیونکہ دفاع کرنے کی ابھی طاقت نہیں ہے اور ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ ہم دفاع کر سکیں گے، تو اس لیے وقت سے پہلے کوئی کام کرنا وہ بھی جو ہے دانائی نہیں ہے۔ تو ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح فرمایا ان سے، استعینوا باللہ، کہ اللہ کا سہارا حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، وصبروا، اور صبر کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، جس طرح حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر کو کہا تھا کہ اصبروا یا آل یاسر تم صبر کرتے رہو، فإن لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا، پھر اس کے بعد ایک اور سہارا دیا، ان الارض للہ، یہ زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب جس زمین میں وہ رہ رہے ہیں اس پر فرعونیوں کا قبضہ ہے، اس پر جو ہے ظالموں کا قبضہ ہے، اور یہ غلام بنے بیٹھے ہیں۔ اب یہ وہاں سے اپنی خلاصی چاہتے ہیں، یہ فرعون کے مظالم سے آزادی چاہتے ہیں، اور فرعون کی حکومت سے اور اس کے مظالم سے آزادی چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں پھر ان کے لیے اگر یہ آزادی کا نعرہ دیں گے، اگر یہ جو ہے فرعون سے بغاوت کریں گے تو ہم ان کی نسلوں کو تباہ کر دیں گے۔ تو ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان الارض للہ، جس زمین کی تمہیں چاہت ہے وہ زمین جو ہے اللہ کی ہے، ان الارض للہ، یہ بے شک یقیناً زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ایک یہ یقین تھا، اور کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنے بندوں میں سے اس زمین کا مالک بنا دے گا، حکمران بنا دے گا۔ اور آپ اس وقت کے موجودہ حالات کے تناظر میں اس آیت کو دیکھیے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیے اس آیت کو، واقعی یہ چیز جو ہے اگر انسان کو واقعی اللہ پر یقین ہو کہ واقعی اللہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اور پھر یہ زمین اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ یہ تو یہاں کا مسئلہ ہے کہ دنیا میں جسے چاہے گا اس کو زمین کا وارث بنا دے گا، لیکن بہرحال انجام کار جو ہے وہ آخر کامیابی ان کی ہوتی ہے، للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو متقین ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جو ہے کامیابی ان کے حق میں ہوتی ہے۔ اب یہ 2 چیزیں یہاں تو ایک فرمایا گیا کہ اللہ کا سہارا حاصل کرو اور صبر سے کام لو، یہ تو ٹھیک اپنے آپ میں ایک جو ہے طاقت پیدا کرے گا، اور فرعون کے مظالم سے جو ہے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کے لیے کام آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ اس پہ کسی کا اقدار نہیں ہے کہ ہم جو ہے خود بخود اسے حاصل کریں، کہ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا، اس کا مالک بنا دے گا۔ اور پھر زمینی اس دنیا کا اصول ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جو جس طرح کا یہاں کام کرے گا، جو جس طرح کی محنت کرے گا، جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس آج کی ٹیکنالوجی ہوگی، اور جو قرآن و سنت کے مطابق پھر دنیا کے سامنے جو ہے علم کو رکھے گا، آج کی حالات کے تناظر میں دنیا کو چلانے کی صلاحیت رکھے گا، بہرحال اللہ تعالیٰ اسی کو یہ زمین دے گا۔ یہاں کافر اور مومن کی تقسیم نہیں ہے، یہاں جسے چاہے گا جو جس صلاحیت کا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔
ہو سکتا ہے کہ آج زمین جو ہے کافروں کے قبضے میں پوری آ جائے، پوری کائنات کا اقتدار کافروں اور اللہ کے نافرمانوں اور ان مظالم کے ڈھانے والوں کے ہاتھ میں آ جائے، یہ تو ایک بار ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، لیکن عاقبت تو متقیوں کے لیے ہے، آخرت کی کامیابی تو متقیوں کے لیے ہی ہے۔ تو یہ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ہاں پھر ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم میں سے کوئی گروہ، ایمان والوں میں سے کوئی گروہ کوئی ایسی جماعت پیدا ہو جاتی ہے جو ان دنیا کے اصولوں کے مطابق دنیا کے چلانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے زمین عطا کرے گا، اس کا مالک بنا دے گا۔ اس لیے ہمیں جو ہے آج کے نوجوانوں کو ہمیں اپنی تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے، قرآن سے اپنا تعلق بڑھا کر اور سیرت سے اپنا تعلق بڑھا کر، خلفائے راشدین سے اپنا تعلق بڑھا کر، اپنے اسلاف سے اپنا تعلق بڑھا کر ان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ آج ہم مسلمان امت مسلمہ اس وقت مظالم کیوں برداشت کر رہی ہے، امت مسلمہ کو اس وقت دنیا ترچھی نگاہوں سے کیوں دیکھ رہی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ جو ہے ان کے پاس جو سب سے سچا اور حق کا پیغام ہے اور دنیا کو چلانے کی مکمل رہنمائی جن کے پاس ہے، وہ دنیا کو چلانے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھتی ہے؟ تو اس چیز کا جواب ہمیں قرآن و سنت میں ہی ملے گا، اور پھر ہمیں وہ چیز حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے اور وہ کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود ہمیں نہیں ملتی ہے تو آپ کی جدوجہد رائے گاہ نہیں ہوگی، والعاقبۃ للمتقین، تو عاقبت تو آپ کی ہے، وہ تو متقیوں کے لیے ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں تقوی کو، اللہ کے خوف کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپ کو اقتدار بھی ملے یا چاہے آپ کو طاقت ملے، چاہے آپ کو دولت ملے، چاہے آپ کسی بھی بڑے عہدے پہ ہو، اللہ کا تقوی ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ چیز ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے استعانت اور صبر سے کام لینا چاہیے، اور پھر آخرت کی فکر بھی رکھنی چاہیے کہ ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا تو قوم کے لوگ کیا کہنے لگے؟ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، اوذینا، ہمیں ہمیشہ تکلیف دی گئی، اس سے پہلے آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی، یعنی من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی، یعنی دونوں حالتوں میں، جب آپ آئے نہیں تھے اس وقت بھی فرعون نے یہی مظالم ڈھالے تھے کہ ان کے بچوں کو قتل کر دو، ان کی نسل کشی کر دو، اور آج آپ آئے ہیں نبوت لے کر اور اللہ کا پیغام لے کر، اور آج بھی ہمارے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے، ہمیں آج بھی یہی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عسى ربكم ان يهلك عدوكم، یہ پیغمبر کا بہرحال یقین جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ یقین اور کامل و مستحکم یقین وہ پیغمبر اور نبی کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ بات کہی، فرمایا کہ عسى ربكم، کہ بہت جلد ہی تمہارا رب، ان يهلك عدوكم، تمہارے دشمن کو ہی برباد کر ڈالے گا، تمہارے دشمن کو یہ ہلاک کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر تم کو زمین میں، ہے نا، اس سرزمین میں ان کا جانشین بنائے گا، فَيَنْظُرَ، اور پھر دیکھے گا، كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آج تک تو تم نے کہا کہ مظالم ہے نا، ہم غلام ہے، ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، ہم آزاد نہیں ہے، اب ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں عزتیں دی گئی، لیکن عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں آزاد فرمائے گا، اس فرعون کے مظالم سے، اس کی حکومت سے، اس کے اقتدار سے تمہیں آزاد کر دے گا اور اس کو برباد کر دے گا اس کے گناہوں کے پاداشت میں۔ لیکن پھر تم یہ نہ بھولنا ہم آزاد ہو گئے، نہیں، آج تک تمہیں تکلیفوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہو رہی تھی، اب اس کے بعد تمہاری خوشحالی کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہیں من و سلوہ اتار دیا جائے گا اوپر سے، تمہیں رزق کی فراوانی عطا کی جائے گی، تمہیں آزادی عطا کی جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دیکھے گا کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، کہ تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے۔
پھر تمہارے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، تم کتنے متقی بنو گے پھر، اور تم کتنے انصاف پسند بنو گے، اس کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ گویا کہ اس سے پہلے الگ آزمائش تھی، اس کے بعد جو ہے وہ الگ آزمائش ہوگی۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہی ہوگی، اور اس آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا امتحان لیتا ہے کہ ذرا خوشحالی میں اس کا رویہ کیا ہے اور بدحالی میں اس کا رویہ کیا ہے۔ دونوں حالتوں میں بہرحال انسان کی کیا ہوتی ہے، انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا حال ایسے حالت میں یہ بیان کیا ہے کہ مومن کو جب خوشحالی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور جب اسے کوئی بدحالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ اس لیے صبر اور شکر جو ہے یہ مومن کا خاصہ ہے کہ وہ دونوں صورتوں میں، ایک صورت میں وہ شکر گزار بنتا ہے اور ایک صورت میں وہ صابر بنتا ہے، ڈٹا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے وہ صبر بھی عطا فرمائے اور شکر گزاری کا مادہ بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، تاکہ ہم ایسے حالات، خوشحالی کے حالات میں اللہ کا شکر ادا کر سکیں، اور جب حالات سازگار نہ ہوں تو ایسے حالات میں ہم جو ہے پوری طرح سے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، صبر سے کام کرتے رہیں، تاکہ مظالم ہمیں اور اپنے موقف سے نہ ہٹا سکیں۔ بس یہی دعائیں ہمیشہ کرنی چاہیے، اور یہی ان دونوں صورتوں میں ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ کفار مکہ کی بھی آزمائش اسی میں تھی، اور پھر مسلمانوں کے ہر دور میں آزمائش اسی میں تھی کہ دونوں صورتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، دونوں میں اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے، اور اگر آزمائش آتی بھی ہے تو آزمائش کے تمام طریقوں میں جو ہے، تمام صورتوں میں ہمیں ثابت قدم عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور خوشحالی میں ہمیں اپنا شکر گزار بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔